दुआओं से वो काम बनते हैं जो ना पैसे से बनते हैं ना मुजाहिदे से बनते हैं। मुझे पता नहीं कि अल्लाह ने ये सारा निज़ाम मेरे साथ क्यों चलाया, कैसे चलाया। तुम वापस आए तो दोनों माइयाँ अरब वाली की थी, सोई पड़ी थी। मैंने कहा अम्मा जी उठो, थोड़ा घर वेख आया, तुम ले जाना। तुम में से एक एकदम वे बेटा तेन वो तेन रब अपने सोने दियां ज़ियारतां कराई रखे। मैंने बेगम से कहा बेगम ये दुआ कबूल हो गई। 90 से लेकर आज तक बिला नागा मेरे रब ने मुझे अपने घर बुलाया। लिहाजा मैं उसके सामने ऐसे मुंह करके खड़ा हो गया। वो ऐसे दुआ मांग रहा था, मांगते उसने जब ऊपर नज़र उठाई तो मुझे देखा, तो उसने ऐसे भी नहीं किया, उठे ही हाथ छड़े दौड़ के मेरे पास आया। कहने लगा मौलाना तुहानू पता मैं की दुआ कर रहा। मैं कहा मैं कोई नजूमिया जो इन्हों पता लगे हुए। कहने लगा मैं ये दुआ कर रहा, या अल्लाह मौली तारिक जमील को अम्मा की दुआ लगी हुई है, वो ज़रूर आया होगा हज पर, वो जहाँ भी है मुझे मिला दिया। क्या ये मेरे अल्फाज ख़त्म हुए तो तू सामने खड़ा था। दुआओं से वो काम बनते हैं जो ना पैसे से बनते हैं ना मुजाहिदे से बनते हैं। मुझे पता नहीं कि अल्लाह ने ये सारा निज़ाम मेरे साथ क्यों चलाया, कैसे चलाया। ये एक वाक़या की तरफ मेरा जहन जाता था। सर्दी शदीद थी और आइलैंड सुनसान हो रहा था। बाहर बाजार में 2 होटल थे, एक चाय की दुकान थी। तो मैं बरामदे में खड़ा था तो मेरे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल रहमान, उन्होंने करवट बदली किया। तो उनके करीब दूसरे उस्ताद लेटे हुए थे, मौली अहमद बटला साहब। कहने के मौलाना क्या हुआ? कहने के सर में बहुत दर्द है। बस ये सुनना था कि मैं ऊपर गैलरी में मेरा बिस्तर था और वो इतनी सख्ती थी गवर्नमेंट में कि ये जो घड़ी बांधना भी वो क्या था, खिलाफ कानून था, और थर्मस रखना भी खिलाफ कानून था। मुजाहिदा ठंडी चाह पियो। तो 2 लड़कों ने थर्मोस चोरी रखा हुआ था। तो मैं एक को मैंने जा उठाया, मैंने बोले थर्मोस किथे? कहता वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा। तो मैंने उससे उठाया, बगल में डाला और मैंने बाजार की दौड़ लगा दी। 10 बज रहे थे और 10 बजे सन्नाटा 250-300 का तो मजमा होता था रायमंड। मैं कहा या अल्लाह कोई दुकान खुली हो, या अल्लाह कोई दुकान खुली हो। तो मैं नंगे पाँव, दिसंबर का महीना था, मैं नंगे पाँव दौड़ा और मैंने देखा तो वो चाय की दुकान का दरवाज़ा बंद था और रोशनी आ रही थी। मैंने कहा ये लगता खुली हुई है। तो मैंने उसके किवाड़ ऐसे किए तो वो खुल गया। तो आगे वो दुकान वाला, उसका नाम था अनवर मुल्तानी रहमतुल्लाह। ये मैं आपको बता रहा हूँ 73-74 की बात। तो वो बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई अनवर चाय बनानी है। कहा भाई मैं तो भाई मैं तो थका हुआ हूँ, ये दूध पड़ा है खुद ही बना दे। तो मैंने कहा चूल्हा का, ये चूल्हा भी पड़ा है। तो मैंने वो होते थे हवा भरने वाले चूल्हे, उससे मैंने दूध गर्म किया, पत्ती डाली, चाय बना। चाय की दुकान पे सर दर्द की गोली का क्या काम है? मैंने कहा भाई अनवर कोई सर दर्द की गोली है? अरे भाई वहाँ देख ले शायद पड़ी हो कोई। वो खिड़की सी थी। जब मैंने वहाँ देखा तो एक गोली सारी डान होती थी, वो वहाँ पड़ी हुई थी और उस पर मिट्टी जमी हुई थी। जब अल्लाह कुछ देना चाहता है, मैंने वो गोली उठाई
وہ پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں، اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی اٹھا کر، ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائے۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے، اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے، تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، وہ میں نے سنی نہیں، چائے پلائی، گولی کھلائی، اللہ نے کیا سے کیا کرتے۔ میں اپنی بیگم پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا، ان کو لے کر میں باہر نکلا تو دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہ اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پوتا راہ بھول گئی ہیں۔ اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا، مجھے بھی مدینہ کا حدود اربہ پتہ نہیں تھا۔ میں کہ کوئی ہے تھوڑے کل کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے۔ میں کہا آ جاؤ، اور دونوں چل پڑی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا، بس جو دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگی، نہیں میں نہیں جانتی، وہ کرنے کے دیکھے نا شور شریف لگتا ہے، کوئی ایڈی وڈی گل، آ جا وہ دہا کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ جو جس کا گھر تھا۔ میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا۔ تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کری۔ تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھیں، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا تو لے جانا۔ تو ان میں سے ایک دم اے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا، پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ۔ یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا، وہ ناغہ ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا۔ اب ایک مزیدار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواد وسیم پر، وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ تو میں وہاں کھڑا ہو گیا، میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے۔ میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے، لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا، تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا ہوں؟ میں کہا میں کوئی نجومیہ جو انہوں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو تو سامنے کھڑا تھا۔ تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست۔ اللہ اپنے فرائض پورے کرو، نماز میں ناغہ نہ ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو، آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ
نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا۔ میں روزانہ مانگتا ہوں یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے، یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، تیرے لیے کیا مشکل۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا۔ ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی۔ 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر حسین پراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے۔ تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خبر، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے۔ تو میرے تایا رحمۃ اللہ علیہ میاں حق نواز، انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا۔ اس وقت اس سے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا۔ تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا۔ تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں۔ آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے اس کو جاری رکھیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے۔ اللہ بہت برکت دے، آپ سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔